آصف درانی صاحب، ہم یہاں پہ ذرا بات پہلے اس جارحیت کی کر لیتے ہیں جو کہ افغانستان کی طرف سے ہم گاہے بگاہے اور مستقل بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے اس کے علاوہ جو مستقل ایک ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس وقت کیا سچویشن ہے، اور یہ نوبت یا یہ ایکسٹریم ہم نے بھرپور ساتھ دیا تھا اس موجودہ حکومت کو جب افغانستان کی آئی، پھر کیا وجوہات بنی کہ وہ ہمارے ہی خلاف ہوئے اور اپنی سرزمین پر بھی ہمارے ہی خلاف ہونے والے دہشت گردوں کو پناہ دی گئی؟ دیکھیے، یہ سلسلہ تو طالبان کے آنے سے پہلے سے جاری ہے۔ ٹی ٹی پی حملے کرتی رہی ہے۔ طالبان کے آنے کے بعد اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، ان کے نمبر آف اٹیکس وہ بڑھ گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو افغانستان بھاگ کے گئے تھے، اسپیشلی اے پی ایس اسکول کے مسیکر کے بعد، تو وہ اشرف غنی گورنمنٹ کے ٹائم میں وہاں جیلوں میں بھی تھے، لیکن ان کو طالبان نے آ کے رہا کروا لیا۔ تو اب آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ اب طالبان جو ہیں وہ اس وقت ڈینائل موڈ میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ہماری زمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ یہ ان کی امبیرسمنٹ شو کرتا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی جو ہے جو اقتدار میں تو ہیں، لیکن ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے۔ جی سر، دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کوئی سٹیٹس یا کوئی پروگریس کیا آپ کے علم میں ہے؟ آپ ہم سے ڈسکس؟ میرے علم میں نہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت جو اب سچویشن ہے، تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو اصل وارث ہیں، یہ جو اصل حکومت کرنا ہے، شاید رجیم چینج کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، تو ایسی کوئی چیز آپ عنقریب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی ہو ممکن؟ نہیں، میں نے ایسے کوئی شواہد نہیں دیکھے، لیکن جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہر چیز پاسبل ہے۔ وہاں پہ پچھلے 46 سال سے جس طرح کی جو کیوٹک کنڈیشنز ہیں اور جتنا جو ہے خون خرابہ ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وار لارڈز ہیں سابق، پھر یہ طالبان خود بھی آ گئے۔ اب وہ دے آر آلسو بیہیونگ لائک اے وار لارڈ، تو وہ اس سے تو یہ امید زیادہ نہیں ہوتی کہ افغانستان جو ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ اگرچہ ابھی اس وقت طالبان جو ہے وہ اوور ویلمنگلی افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے، اور ان کو فی الحال کوئی امیڈیٹ جو ہے چیلنج نہیں۔ جی سر، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جو افغان طالبان سے پہلی والی حکومت، ان کا بڑا ایک اسٹرانگ نیکسس تھا انڈیا کے ساتھ، اور بڑے پراکسی بھی بنے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ پھر یہی والی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو جارحیت افغانستان کی جانب سے ہو رہی ہے اس میں پیچھے انڈیا کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، انڈیا تو فرام ڈے ون آج کی بات نہیں ہے۔ جب 78 سال پہلے سے وہ افغانستان کو یوز کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ پشتونستان کی بوگی ہو تو وہ ان کو فائنانس کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سوویت ٹروپس آ گئے تو اس وقت وہ کمیونسٹوں کے ساتھ تھے، پھر جب مجاہدین آئے تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر برہان الدین ربانی صاحب جب پریزیڈنٹ بن گئے تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ اپنے یعنی ایک طرح سے اپنا ساتھی بنا لیا۔ پھر جب طالبان آ جاتے ہیں تو پھر ایک گیپ آ جاتا ہے، پچھلے طالبان 1.0 کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن 9/11 کے بعد سے انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع ملا تھا، جس میں سابقہ ناردرن الائنس تھے، وہ انڈیا ان کی مکمل حمایت کرتا تھا ریسورسز کے ساتھ، فائنانسز کے ساتھ، تو وہ چلتا رہا۔ لیکن جب ہمارے ہاں ٹی ٹی پی 2007 میں بنا ہے تو اس وقت انڈیا افغان انٹیلیجنس این ڈی ایس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ٹی ٹی پی والوں کو تھرو افغان پراکسیز ان کی فائنینشیل اسسٹنس کی، اور ساتھ ہی میں بی ایل اے جو ہے اور دوسرے بلوچ ڈسیڈنٹ گروپس ہیں ان کو بھی فائنینشیل اسسٹنس دے رہا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاید ان ٹی ٹی پی والوں کو یہ نہ پتا ہو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ افغانوں سے حاصل کرتے ہیں یہ پیسے۔ لیکن بی ایل اے کے کانٹیکس میں تو بی ایل اے خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ وہ انڈیا سے جو ہے فائنانسز لے رہا ہے۔
تو اس لیے انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ یوز کرتا ہے، کیونکہ انڈیا ڈائریکٹ فرنٹ پہ نہیں آتا. اگر ہمارے جو سرحد کے ایریا ہیں وہاں پہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کا ان کو جواب مل جائے گا، لیکن وہ افغانستان کی ٹیریٹری کو جو ہے یوز کرتا ہے. جو پاکستان سے جو لوگ ہیں جیسے ٹی ٹی پی والے ہیں، بی ایل اے والے ہیں، ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کو وسائل مہیا کرتا ہے. تو اس میں انڈیا کا رول جو ہے وہ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جو آج ایک اہم ترین اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں پھر یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو افغان ہیں، افغان جو کسی زمانے یہاں پر ہیں، ان کے فوری انخلا کا بھی پروسیس چل بھی رہا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو تو فوری طور پہ سے وہی رہیں گے جو ویزے کے تحت ہیں. اس میں کوئی ڈیڈ لائن ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ از دس دی سولوشن؟ میرے خیال میں یہ ہماری یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو اور بدظن کر دیں گے. اور اس کے بھی جو ڈپورٹیشن کا ایک طریقہ ہے، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے اس میں بلا کے ان کو بھی اسٹیک ہولڈر بنائیے تاکہ ان کی ریپیٹریشن افغانستان میں ہو تو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکیں. اور پھر یہ جو تھرڈ جنریشن کا جو افغان ہے، اس نے تو افغانستان اگر نہیں دیکھا، آپ اس کو وہاں بھیج دو گے تو اس کے لیے ایک ایلین لینڈ ہو جائے گا. یہ تمام آسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے. اس کو اگر آپ افغانوں کو اس طرح کر کے اس کا آپ کو ریٹرن کیا ملے گا، مجھے ابھی اس کا جواب نہیں ملا. لیکن اگر جو انلیگل رہ رہے ہیں تو کیا ان کی واپسی بنتی نہیں ہے؟ انلیگل تو دیکھیے، انلیگل کا تو اس کے ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انلیگل از انلیگل. وہ جو انلیگل ہے وہ کہیں پہ بھی ہوگا، اس کو جو ہے ڈپورٹ کرنا لازم ہے. آپ کو اپنے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن جو لوگ رہ رہے تھے اس کو آپ نے ان کا اسٹیٹس کس طرح سے کیا، تو یہ ہے اس کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم یہ طالبان کے خندق میں جو ہے اب ان کو بھیج رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ میسیجنگ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اور ابھی جو ریسنٹ جارحیت ہوئی ہے افغانستان کی طرف سے، اس میں ہمارے جوانوں کی شہادت بھی ہوئی ہے. فی الحال سیز فائر آج آخری دن، اس پر آپ آگے کوئی پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک تو یہ سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، یعنی ایٹ دس آور. اگلا مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات کس طرح سے ہوئے ہیں اور اس معاملے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ سیز فائر کنٹینیو رہے گا. اور دوسرا یہ کہ سیز فائر مطلب یہ میرے جو ہے آئی ایم انکمفرٹیبل ود دس فیلنگ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، جانی اطلاف ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں برادر ملک ہیں اور اس میں ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے حت الورثہ کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ قدم اٹھائے اور اس کو پیسیفائی کرے اور اپنا لیڈرشپ رول پلے کرے. سر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسا کہ ایک فال آف کابل ہوا تھا اور اس کا جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا ٹی ٹی پی کو لے کر بھی، اور ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اس کی خلاف ورزی وائلیشن تو افغان گورنمنٹ نے کی ہے. دیکھیے، وہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ اس کو مکس نہ کریں. انہوں نے امریکیوں نے کیا تھا اور انہوں نے اپنے الائز کے لیے یہ ٹرم یوز کی تھی کہ ان کے خلاف نہیں ہوگا. اب آپ اگر ہم اس کو کھینچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان اینی کیس افغانستان کو یہ انشور کرنا ہے کہ اس کی زمین کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی ملک کے لیے ایگزیکٹلی، تو اس میں پاکستان بھی آتا ہے. آف کورس آتا ہے. تو اس میں تو ہمارے ادروائز بھی تعلقات ہیں. ہمارے تعلقات جو طالبان سے وہ ہر دور میں رہے ہیں. اس لیے یہ ہمارے لیے اور بھی جو ہے سورس آف کنسرن ہے کہ یہ کیسے خراب ہو گئے، وہ کیوں اس طرف کو چلے گئے. تو وہ وجوہات تو اب جو ہے یہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.